السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور جو کوئی میرے بہن بھائی پریشان ہیں، بیمار ہیں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ایسی چیزیں کہ ہماری جو یہ دنیا ہے اس سے پہلے بھی 28 مخلوق تھیں، ہمارے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اس دنیا میں بہت سی مخلوقات آباد تھیں۔ سب سے حسین مخلوق کون سی ہے آپ جانتے ہیں؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے زمین پر 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں، ہماری انسانوں کی آمد سے پہلے، اور مختلف زمانوں میں کئی ہزار سال عجیب و غریب مخلوقات یہاں آباد رہی ہیں اس روئے زمین پر۔ تو جنات جو ہیں ان کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ اس دنیا میں آباد تھے۔ جنات جو ہیں یہ ہمارے آنے سے پہلے ان کی اس دنیا میں رہائش تھی، اور پھر انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنات کو قتل کیا اور زمین سے نکال کر ان کو جزیروں میں بھیج دیا، ورنہ تو وہ یہیں رہتے تھے روئے زمین پر۔ اور کیونکہ تب انسانوں کا جو تھا نا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے یہاں پر جنات اور دوسری مخلوقات رہتی تھیں، مگر جو جنات سے پہلے 27 مخلوقات اور آباد تھیں، تو ان میں سے ہیں ایک بن، پھر خن، پھر من، یہ تین جو ہیں یہ دنیا میں آباد رہے۔ یہ ایک مخلوقات کے نام ہیں۔ تو علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بن و خن زمین میں رہتے تھے اور وہ بھی جنات کی طرح پہلے سرکش ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جنات کو بھیجا جنہوں نے بن و خن کو زمین سے نکال دیا۔ یہاں پر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو زمین کی حدود سے نکال دیا گیا تھا۔ دیکھیں پہلے جنات سے پہلے بھی جو یہاں پر زمین پر قوم آباد تھی وہ بن و خن تھے جن کو جنات نے آ کر نکال دیا تھا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی؟ تو ممکن ہے وہ پھر کسی اور سیارے پر یا زمین پر آباد ہو چکے ہوں جو بن و خن ہیں، اور اسی کو خلائی مخلوق کہا جاتا ہو۔ تو یہ ہم مکمل نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں یا ان کا اب اس دنیا میں کوئی وجود ہے بھی یا نہیں، تو وہ خلائی مخلوق ان کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر جنات نے سرکشی کی تو جو فرشتے تھے انہوں نے جنات کو قتل کیا، اور جس کے لیے زمین کی تخلیق کی گئی یعنی کہ حضرت انسان وہ پیدا کیا گیا۔ پہلے من و خن تھے، پھر جنات آئے، اور پھر ان کے بعد حضرت انسان کو اس زمین پر بھیجا گیا تھا۔ تو علامہ مسعودی نے لکھا کہ انسان سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات زمین پر آباد تھیں، اور علامہ شہاب الدین نے بھی المصطرف میں لکھا، یہ ان کی کتاب ہے، کہ 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں اس زمین پر، یعنی کہ ان دونوں کے مطابق انسانوں سے پہلے یہاں پر 28 قسم کی مخلوقات رہتی تھیں۔ تو ان میں نمبر 1 پر ہے پروں والی مخلوق، جن کی زبان جو ہے نا وہ بجنے جیسی تھی، یعنی کہ وہ بولتے تھے تو اسی طرح سے محسوس ہوتا تھا۔ اور جو دوسری ہے وہ کچھ 2 قسم کے تھے، جس کے جسم میں نا ایک سر تھا شیر سا اور پرندے سا، اور بال اور ناخن ہوتے تھے ان کے۔ اور جو تیسری ہے وہ نا کچھ کے 2 سر تھے، ایک آگے کی جانب اور دوسرا پیچھے کی جانب ہوتا تھا۔ یہ بھی ان مخلوقات میں سے ہیں، الگ الگ قسم کے ان کے ہوتے تھے۔ اور کچھ آدھے انسان تھے اور ان کی کئی ٹانگیں ہوا کرتی تھیں جو اس دنیا میں رہا کرتے تھے۔ اور 5ویں جو قسم ہے کچھ کا منہ انسان سا اور پیٹھ کچھوے جیسی ہوا کرتی تھی، اور ان کے سروں میں جو ہیں وہ سینگ ہوا کرتے تھے۔
اور کچھ کے سفید بال اور ان کی گائے جیسی دم ہوا کرتی تھی، یہ جو رہا کرتے تھے زمین پر مخلوق۔ اور جو 7ویں نمبر پہ ہے، ان میں سے کچھ کے ناخن جو تھے وہ خنجروں کی طرح، اور کان ان کے جو ہیں وہ لمبے لمبے ہوا کرتے تھے ان مخلوقات کے۔ اور علامہ مسعودی نے ایک اور جگہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے 120 مخلوقات آباد تھیں۔ کہیں پر 28 کا ذکر ہے تو کہیں پر 120 کا، تو اصل میں 28 ہی تھیں، تاہم شادی کی وجہ سے وہ مزید الگ الگ ہوتے گئے اور یوں 120 عجیب و غریب مخلوقات بن گئیں۔ ان کی آپس میں شادیاں ہوتی تھیں نا، تو اور جو سب سے آخر میں حضرت انسان کو پیدا کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو، جو اس روئے زمین پر مخلوقات میں سب سے حسین و جمیل مخلوق ہے، یعنی کہ ہم انسان۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ ترین صورت پر پیدا کیا، یعنی کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ ترین صورت پر پیدا کیا۔ اور سابقہ مخلوقات میں سے کچھ کے نشانات ملتے رہتے ہیں جن کو سائنسدان ڈائناسور وغیرہ قرار دیتے ہیں، اور کچھ سمندروں جزیروں میں چھپے ہوئے ابھی بھی موجود ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ملتے ہیں۔ اور الجزائر میں موجود بہت بڑے بڑے پہاڑی سلسلے کی غاروں میں بھی ہیں کچھ مخلوقات، اور ان کی زمانے کی جو تصاویر ہیں وہ آج بھی دریافت وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی ہیں اور بھی زیادہ۔ اور اس سے آپ کچھ اس طرح بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، بعض کے نزدیک یاجوج و ماجوج انہی سابقہ مخلوقات میں سے ہیں جو اب تک سکندر اعظم حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے بند ہیں۔ سنا ہوگا آپ نے یہ واقعہ بھی۔ اور بعض احادیث میں ہے وہ عظیم شہروں کا ذکر بھی ہے جو اس دنیا سے بھی بڑے بڑے ہیں، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں بھی، وہاں بھی مخلوقات ہیں جو کہ وہ آباد ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو آج جو ہے انفارمیشن ملی ہوگی کون کون سی مخلوقات ہیں یہاں پہ۔